کسی نے جان بوجھ کے اپنے بچیاں نوں تہتے کر دیتا، کسی نہر اندر بہا دیتا، یا ویسے ہی انہوں نے ختم کر دیتا. تو جتنے بھی ایسے جرم نے، اتنے بڑے جرم گناہ کبیرہ جنہوں نے کیا جاندہ ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر یہ گناہ ہو جان تو میں تہاڈے واسطے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیا ہے، دروازہ بند نہیں کیتا. چلے آؤ میرے ول اور آ کے میری بارگاہ دے اندر رجوع کرو. بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ سماعت فرماؤ. یہ مطلب نہیں بے گناہ کر لے تے گناہ کر لین تو بعد گناہ کر لے تے گناہ کرن تو بعد گناہ تے اپنے آپ نوں کہنا کہ میں سچ کیتا ہے، میں ٹھیک کیتا ہے، اپنے آپ نوں بہادری دا مظاہرہ کرنا، یہ اس تو بھی بڑا جرم ہے. گناہ کر کے اس دا اقراری ہو جانا کہ میں واقعی میں ہیں، میں اس طرح ہی کرنا ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ ادا پسند نہیں، بلکہ رب کائنات نے ادا کی پسند ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہو، چلے آؤ میری بارگاہ دے اندر. علی توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا، توبہ دا دروازہ میں بند نہیں کیتا. بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا قاتل، بہت بڑا مجرم، جس نے 100 کٹ بندے نو قتل کیتا ہویا سی. مسئلہ سمجھان واسطے میں حدیث پاک وچوں مثال پیش کر رہے ہیں، تو جو ہے سارے ہیں دی 99 بندے دا قاتل. تے ایک دن ان دے دل وچ خیال آ گیا، کہندا یار میں تے بڑا مجرم ہاں، پتہ نہیں میری کوئی توبہ والی گل بھی ہے کہ نہیں، کوئی بخشش والی گل ہے کہ نہیں. لوگوں کو پوچھن لگ گیا، کہندا یار کوئی میں جگہ دسو، کوئی ایسا مقام دسو جتھے میں جاواں تے میری کوئی توبہ دا رستہ کھل جاوے. انہوں نے کہا فلاں جگہ تے چلے جا، اوتھے ایک بہت بڑا عالم رہندا ہے، تو ان دے کول جا کے یہ مسئلہ پوچھ، تیری توبہ ہو جائے گی، قبولیت دا رستہ اور کوئی تیری بخشش دا رستہ نکل آئے گا. وہ گیا تو جس وقت اس نے اس وقت عالم کو پوچھا بھئی میں تے 99 بندے دا قاتل ہاں، تے کوئی میری بخشش والی سکیم ہے، کوئی رستہ ہے کہ میں بخشا جا سکنا؟ اس نے کہا واہ 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 کمال اللہ، نالے 90 قتل کر کے تے نالے پہندا جی میرے کو بخشش والا رستہ چل، تیری کوئی بخشش نہیں. اس نے کہا 100 تے پورا کریے. اس نے جناب ان بھی تہے تیک چکیتا، اس نے کہا چل 100 بخشش تگے نہیں جانا، 100 تے پورا کریے. انہوں ہٹ دھرمی کیا جانا، انہوں ہی گناہ تے جری کیا جاندہ ہے، اور اپنے آپنوں یہ منانا کہ میں بہت بڑا گناہ دا شاہ سوار ہاں اور میں بڑے یہ میدان سر کرن والا. رب نو یہ ادامہ نہیں پسند. جلے 100 پورا ہو گیا تے 100 پورا ہونے تو بعد پھر کچھ عرصہ گزریا، تے گزرن تو بعد ان دے دل وچ پھر خیال آیا، تے کہنے لگا یار کوئی مرنا ہے، کوئی رب دے حضور بھی پیش ہونا ہے، کوئی بخشش دا ذریعہ میں بنا لواں. وہ پھر لوگوں کو سوال کرن لگ گیا، کہنے لگا یار کوئی ہے بندہ ہی ہو جا کوئی جڑا میری کو بخشش دا طریقہ بنا دے، کوئی میرا رستہ نکل آوے بخشش دا. حضرت عظیم مقام تو لوگوں نے اس نے دسیا انہاں کہ یار فلاں جگہ تے چلا جا، ایک بہت بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے، ان دے کو چلا جا، امید ہے انشاءاللہ تیری بخشش ہو جائے گی. پہلے اس نے کتنے قتل کیتے سن؟ 99. پھر جلے اس نے وہ مسئلہ دسن والے نے کیا مسئلہ بھی حکمت نال ہی دسنا چاہیے، ہو جائے کو مجرم سامنے آ جاوے نا تے مسئلہ بھی دس جاؤ تے لٹھ بھی بچا جاؤ، سارا کام کر جاؤ. کیونکہ رب نے قرآن پاک دے وچ سورہ نحل شریف دے آخر دے اندر بلکہ 14ویں سپارے دا بالکل آخری صفحہ ہے، رب کائنات نے اتھے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا جلے بھی میرے رب وال بلانا ہے تے دنائی نال بلانا ہے، اچھی نصیحت اچھے واز نال بلانا ہے. اور فرمایا اگر انہاں نال جھگڑا بھی کرنا پہ جاوے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، جڑا سب تو اچھا انداز ہے نا جھگڑے والا وہ بھی انہاں نال اختیار کرنا. اے نہیں
بھئی اس نے علی فیر جڑا نا بعدے کرنا ہوئے تے مولوی مسئلہ دسن والا پہلے ہی فیر کر دے وے، یہ ہو جا کام نہیں کرنا۔ فرمایا دنائی نال چلنا ہے، کیونکہ دنائی نال، اور سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، توجہ ہے تو میں گل کر جاواں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سب تو زیادہ جڑی آواز پسند سی وہ سی نرم۔ کیڑی آواز پسند سی؟ نرم آواز میرے مصطفیٰ نو پسند سی، بڑی نرم ملائم این مٹھی جی آواز نکل دی میرے مصطفیٰ نو وہ پسند سی۔ اور جڑی اے کرخت آواز، اے شور و شغب چیخ چلان والی آواز سی یا سخت لہجے والی آواز سی، یہ میرے مصطفیٰ نو پسند نہیں سی۔ حضرات عظیم مقام تو وہ جس وقت لوگاں کو پوچھدا پوچھاندا پھر ایک اور علامہ صاحب کو چلا گیا، مولانا صاحب کو چلا گیا، یہ بنی اسرائیل دا بندہ ہے اور حدیث پاک دے وچ اندا باقاعدہ تذکرہ ہوندا ہے۔ حضرت عظیم مقام جس وقت وہ دوسرے مولانا صاحب کو گیا تے وہ مولانا صاحب ماشاءاللہ کوئی روح والے سن۔ ایک مولانا صاحب ہوندے نے صرف جسم والے تے صرف انہاں پگ بننی ہوندی ہے، وہ ہوندے نے صرف جسم والے تے ایک ہونی جنہاں نے پگ بھی بننی ہوندی نے تے انہاں دا وجود بھی ہوندا ہے تے نال انہاں دی روح زیادہ حاوی ہوندی ہے انہاں دے وجود دے اوتے۔ وہ بندہ ویکھدے نے وے بندہ کی ہو جائے، انہوں کیویں کر کے ڈیل کرنا ہے، اندہ انداز کی ہونا چاہیے۔ حضرت عظیم مقام تو جس وقت اس مولانا صاحب کو پوچھا نا وہ اللہ والا سی، کوئی رسول اللہ نال ان دی بڑی کو پریت آئی، بڑا کوئی دین اسلام نال ان دا بڑا لگاؤ سی۔ جس وقت جا کے پوچھا کہنے لگا حضرت جی میں تے جو ہے وہ 100 بندے دا قاتل ہاں، کوئی بخشش والا ذریعہ ہے میرا؟ انہاں کہ کیوں نہیں؟ رب نے بند ہی نہیں کیتا۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، میرے کریم رب نے اعلان فرمایا، آؤ ذرا اٹھاؤ 24 سپارہ سورت نام زمر جے، یہ آیت نمبر 54 پڑھن لگا وہاں۔ پہلی میں آیا مبارکہ پڑھیے 53۔ رب کائنات نے فرمایا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میرے یار دا کلمہ پڑھن والے ہو، باویں موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھن والا ہے، باویں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ہے تو میرا یہ بندہ نا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ دے اندر جاوے، یا اللہ پھر تیرا کی حکم ہے؟ آؤ پھر آیت نمبر 54 پڑھنے آ۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ مقام رب کائنات نے کی پیغام دے دیتا ہے، فرماویں 100 بندے دا قاتل ہوئے میں ان دے واسطے بھی توبہ دا دروازہ کھولیا ہوئے، بڑا کوئی بدکار ہوئے زناکار ہوئے میں ان دے واسطے بھی توبہ دا دروازہ کھلا رکھے آیا ہے۔ وہ بڑا عشق شکاری ہوئے، کوئی فحاشی دا بڑا دل ڈالا ہوئے، وہ بڑا کوئی اوریانی دا بادشاہ ہوئے، اے اوریانی دے دریا دے وچ نہان والا ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا آجا میرے در والے آ جاؤ، میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ یا اللہ کیویں کر کے تیری بارگاہ دے اندر آویے؟ رب کائنات نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انج رجوع لے آنا ہے، انج رجوع نہیں لے آنا جی میں قوم بنی اسرائیل نے کیا سی، اسی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، اسی تیرا بنو سامنے ویکھنا ہے، اسی تے کھلا مکھلا ویکھنا ہے، اے موسیٰ سی نہیں مندے رب نو جب تک ساڑھے سامنے نہ آوے۔ حضرات دی مقام جس وقت انہوں نے بچھڑے دے پوجا کیتی ہے، رب کائنات نے فرمایا ہون کی ہوئے گا تواڈی توبہ بھی کھلا مکھلا ہوئے گے، جی میں تسی دعویٰ میرے کل کیتا دلیل منگی کہ یا اللہ جے سامنے آمیں تے تاں اسی تینوں مننے آ، جے سامنے نہ آمیں تے اسی تینوں نہیں مندے۔ رب کائنات نے فرمایا ہون تواڈے کولوں غلطی ہو گئی، تساں میرے نال شرک کر دیتا، تسی بچھڑے نو جڑا نا میری جڑا نا وحدانیت دے اندر لے آندا شرک کر لیا، آج ہون تسی کھلا مکھلا اپنے لگدیاں نو ایک دوسرے نو قتل کر لو، کیونکہ انہوں نے گلے کی تھی یا اللہ کھلا سامنے آویں گا تے تا مننا گے۔ رب نے انہوں دی توبہ دی شرط بھی یہی لا دیتی، سامنے ایک دوسرے نو سامنے قتل کرو، ویر نو قتل کرے، بھائی نو قتل کرے، اے رشتہ دار خون نو قتل کرے، بڑا مشکل کام سے، لیکن جلے امت محمدیہ دی باری آئی رب کائنات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم
ہم ينفقون فرمایا مومن ہوئیے جڑا بن دیکھیاں سودا کردہ ہے بن ویکھیاں منو مندہ ہے بغیر ویکھیاں منو مندہ ہے رب کائنات نے فرمایا تو سب میرے نال سودا بن ویکھیاں دا کیتا ہے میں بھی وعدہ کرنا وا کسے کونے وچ بہ جاؤ بھاویں زناکار ہے بھاویں قتل کرن والا ہے بھاویں گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے بھاویں جڈا بھی مجرم ہے بھاویں جڈا بھی عاصی ہے بھاویں جڈا بھی گناہگار ہے فرمایا تیرا عقیدہ میرے بارے وے میں بغیر ویکھیاں رب نو مننا وا رب نے فرمایا تو جلے غیب تے طور تے بہ جاویں گا علیحدہ بہ جاویں گا علیحدہ لک کے بہ جاویں گا ایک باری آکھیں گا یا اللہ سنیا رب اغفر لی یا اللہ میں معاف فرما دے جلے سچے دل نال آ جاویں گا کوئی ویکھے نہ ویکھے میں ویکھدا پیاں تے میں وعدہ کرنا وا سچے دل آن والے نو میں معاف کر یہ امت محمدیہ دی خصوصیت ہے امت محمدیہ دی خصوصیت کی بغیر اسی یہ نہیں آکے بس رب نو مننے ہیں تے اسی رب نو نہیں کر کے مننے ہیں اسی کو شرط نہیں نہ لائی تے رب نے ساڑی توبہ دی بھی شرط نہیں لائی ساڑی توبہ دی بھی شرط نہیں لائی تائیں تے میاں صاحب اعلان پہ فرمان دینے دائم نے کو کاری کردہ دینے کی اسنو بدیاں میں پھر بخشش گندا ہے جان رحمت تے جے سمجھ آئیے تے پھر ذرا بولے آجے جے سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ پڑھن دی کوشش کرنا وا رب نے بھی یہی فرمایا آ جاؤ تو سا شرط نہیں لائی تے میں بھی نہیں لائی رب کائنات نے فرمایا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج کروایا معراج لے کروایا نا آپ آسمان دیاں بلندیاں تے چلے گئے آپ نو ایک گناہگار نظر آیا اکھا یا اللہ انہوں ختم کر دے رب کائنات نے انہوں میں ختم کر دیتا پھر اور ایک گناہگار نظر آیا یا اللہ ان میں ختم کر دے رب نے ان میں ختم کر دیتا ایک اور گناہگار نظر آیا یا اللہ فرمایا عرض کی تھی یا اللہ ان میں ختم کر دے رب کائنات نے فرمایا خلیل اے میرا بندہ تے میں اندر رب توجہ فرمانا یہ گناہگار ہے رب کائنات نے پہلا بھی ختم فرمایا اپنے خلیل دے زبان دے ہوتے دوجہ نے بھی ختم فرمایا اپنے خلیل دے زبان دے ہوتے دل طریقے دی باری آئی رب کائنات نے فرمایا اے میرا بندہ تے میں اندر رب اگر ہونے گناہ پیا کرتا ہے میں نو مولت دینا وا شاید توبہ دا دروازہ کھلا ہے میری بارگاہ دے اندر رجوع لے کے آ جائے رجوع لے کے آ جاوے توبہ کر کے آ جاوے حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا تائیں دنیا صاحب اعلان پہ فرمان دینے دائم نے کو کھاری کردہ تینے کی اسنو بھایا بخشش گندا ہے جان رحمت تے آ رحمت دا دروازہ ہوندہ کھلا ہے رحمت دا دروازہ کھلا ہے رب دے ذات پہ فرمان دی اللہ لا رحمت اللہ ہے میرے یار دے کلمہ پڑھن والے ہو میرے یار دا کلمہ پڑھن والے ہو میری رحمت تو نا امید نہ ہوئے آجے کیونکہ میری ذات ہو ذات ہے یا اللہ تیری ذات کون ہے فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ میری ذات ہوئے کہ میرے تو علاوہ توڑے گناہ بخشن والا کوئی نہیں یا اللہ تیری ذات کون ہے فرمایا غافر الذنب میں گناہ بخشن والا ماں وقابل التوبے میں توبہ قبول کرن والا ماں شدید العقاب
لے میں سخت عذاب دین والا ہاں، جتاؤ لے میں انعام دین والا ہاں۔ فرمایا گناہ کر کے جری نہ بنیا جے، بلکہ عاجز بن کے آ جایا جے، میں گناہ معاف فرما دیا۔ فرمایا اے نہیں بھائی معافی کوئی نہیں، معافی ہے، لیکن شرط صرف یہ نہیں کہ میں سچے دل نہ آیا جی، اور شرط نہیں لائی جی میں قوم بنی اسرائیل نے لائی نا، تو انہوں نے کیا اسی تے رب نو سامنے بیکھنا ہے، تو رب نے فرمایا پھر میں تھوڑی توبہ بھی سامنے بیکھنی ہے، تھوڑی توبہ بھی سامنے بیکھنی ہے۔ اسی یہ شرط لائی نہیں، اسی کہ یا اللہ تیرے یار دی زبان تے سانو کہا ہے یقین ہے اسی تینوں رب وحدہ لا شریک مننے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا کسے گٹھ لگ جا، ایک کونے وچ لگ جا، جلے کونے وچ لگ جائے گا نا تو یہ لفظ بولیں گا استغفر اللہ ربی، جی میں کونے وچ لگن والا جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام بران رحمت نزول واسطے میدان اندر موجود، کئی دن گزر گئے، رب کائنات دی بارگاہ وچوں رحمت دی برسات نہ ہوئی، جلے رحمت دی برسات نہ ہوئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ نو وحی آئی، رب کائنات نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ تیرے اس مجمع دے اندر اس میدان دے اندر ایک یو جا گناہگار ہے جڑا نکلے نا میں اپنی رحمت دی برسات نہیں کراں گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ جلے وحی سنی، وحی دے سنن تو بعد آپ اعلان کر دے کیڑا مجرم ہے، کیڑا پاپی ہے جس وجہ تو برات نے رحمت دا نزول نہیں ہوندا پیا، نکل جاوے جلدی نکل جاوے، او ایک کونے وچ لگ جاندا ہے، ایک کونے وچ لگ کے آندا یا اللہ سنیا اگر میں اج نکل گیا تو میں رسوائے زمانہ ہو جاواں، یا اللہ میں کیویں جیواں گا، یا اللہ لوگ میں جین گے نہیں، جین نہیں دین گے، یہ آکھن گے اے یو گناہگارے، اے یو قصوروارے، اے یو مجرمے، جدی وے تو بارش نہیں سی ہوندی پئی، اللہ دے پیغمبر نے مجمع دے وچوں کٹ دیتا، یا اللہ سنیا میں تیرے نال وعدہ کرنا وا انکا انت علام الغیوب وستار العیوب بغفار الذنوب، یا اللہ تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، علام الغیوب، تیری ذات آج میں رسوا نہ کر، میں وعدہ کرنا وا کدی بھی تیری نافرمانی نہیں کرا۔ تھوڑی دیر گزری ہے تے بارش ہونے لگ پئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ گل سمجھ نہیں آئی، بندہ باہر نکلیا نہیں، بارش تیری پہلا آ گئی ہے۔ حضرت عظیم مقام توجہ فرمانا، اے رب دے رحمت دے بہانے نے رب کائنات نے فرمایا آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، تاج دنیا صاحب اعلان پہ فرما دینا ہر عاجز تے رحمت کردہ دان دیوائے محرم دل داس، اسی بس دنیا نو دل دے چکے ہیں، بدکارا نال تے شریعت دیاں حداں توڑن والے نال پیار دیاں پینگاں پا چکے ہیں۔ آ جا رب کائنات یار نے سنو اے پیغام دے دیتا دنیا والے ہو، توڑا رب رحمان بھی ہے، توڑا رب رحیم بھی ہے، رب رحیم اعلان پیا فرماندہ ہے میرے محبوب انہوں دس دیو توڑا رب بڑا بخشن والا جے، توڑا رب بڑا رحم فرمان والا جے، توڑا کم میں صرف ہوندے بوئے تے ہونا تے آبیا جیل کر کے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام تے ویر حضرت یعقوب علیہ السلام تے دروازے تے آئے، آکھے ابا جی ساڑھے کلو غلطی ہو گئی معاف فرما دے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام
تہجد ویلے اٹھدے نے عرض کرتے نے یا اللہ انہاں میرا پتریاں کولوں معافی انہاں کولوں غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا یا اللہ معافی دے دے رات دی مقام تہجد دا ویلا ہوئے بھاویں فجر دا ویلا ہوئے بھاویں ظہر دا ویلا ہوئے بھاویں عصر دا ویلا ہوئے او بھاویں چاش دا ویلا ہوئے سارے ویلے ہوندے نے ساریاں گھڑیاں ہوندیاں نے اے سارے وقت ہوندے نے اے سارے مقامات ہوندے نے رب کائنات نے فرمایا بس تیرا کام میں آنا لیکن آمین سچے دل نال میرا کام میں تینوں گناہاں تو بری کر دینا تیرے گناہ معاف کر دینا تو رب کی میں معاف کردہ ہے وہ میں پہلی حدیث مکمل کر جاؤں او گناہگار دی جڑا 100 دا قاتل سی گل یاد ہے جلے دوجے مولوی صاحب کول جاندا جا کے کہندے مولانا میں 100 دا قاتل ہاں نہ حق قتل کیتے ہوئے نے کوئی بخشا جائے انہوں نے فرمایا بالکل ہے ہاں تھوڑا ہولی بولے آکھیا بالکل ہے آکھیا کی طریقہ ہے میری بخشیدہ آکھیا فلاں بستی اندر چلا جا اوتھے اللہ والے نے اللہ دا ذکر کرن والے لے انہاں دی صحبت وچ بیٹھ جا جلے اللہ والا دی صحبت وچ بیٹھ جا یہ رب اللہ والے نے صدقے معافیاں دے دیندا اللہ والے نے صدقے معافیاں دے دیندا اٹھریا او 100 بندے دا قاتل نہ حق خون بہان والا لیکن شاباش دے وہ اپنے گناہ دے اتے جری نہیں ہویا اس نے اپنے گناہ نو اپنے تے حاوی نہیں کیتا بلکہ نادم ہویا شرمندہ ہویا جس وقت جائے پہنچ دائے چلدا جلے بستی دے قریب پہنچ دا اللہ والیاں دی بستی دے قریب جا پہنچ دائے اللہ والیاں دی بستی دے قریب جا پہنچ دائے ادھر رب کائنات دا حکم آ گیا جناب حضرت اسرائیل تشریف لائے جلے حضرت اسرائیل تشریف لائے روح قبض ہو گئے ہن ان دی روح نو لین واسطے انہوں